پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ نظرکم، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کمنٹس کر رہے ہیں، ٹویٹس میں میری بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، یا میں بک چکا ہوں، یا میں لفافہ لیتا ہوں، تو بہت سارے ایلیگیشنز میرے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حلفاً آپ تک یہ بات کرنے کو تیار ہوں، حلف اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی ڈکٹیشن نہیں مل رہی، نہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ میری ونڈو میں اس وقت حب الوطنی کا سافٹ ویئر انسٹال ہے، آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا، میرا موقف پاکستان تھا، پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا، اور پاکستان زندہ باد تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم اپنی ریاست سے نہیں لڑ سکتے، یہ ہمیشہ سے میرا موقف رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا میں یہ اعتراض جو ہے وہ دور کرنے کو تیار ہوں کہ میں ہمیشہ شہید ارشد شریف کا سلام کرتا رہوں گا، وہ میرے دل میں زندہ تھے، ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور میں ان کے سلام سے آئندہ کے بعد بھی اپنی ویڈیو کا آغاز کیا کروں گا۔ تو چلیں باقی جو تمام تر خبریں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ شہر اقتدار میں دو بڑی طاقتور شخصیات کی برطرفی کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ دو طاقتور شخصیات کون ہیں، کس طرح سے ان کو برطرف کرنا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے۔ حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شہر اقتدار میں ریڈ الرٹ یعنی کہ خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر دوسری جانب زلفی بخاری، عمران خان اور بشرا بی بی، ان تینوں کے درمیان ناجائز تعلقات کی کہانی، اور یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا بلکہ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا نے عدالت میں جا کر جو بیان ریکارڈ کروایا ہے، اس نے جناب دل دہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ بیان میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور نواز شریف کو سزائے موت دینے کی خبر، اور یہ خبر کہاں سے سامنے آئی اور اس کا دعویٰ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، ہوش ربا دعویٰ ہے، یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آئندہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، 8 فروری کی تاریخ ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشنز کیمپین کرتی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابھی تک صرف ایک جلسہ کیا جو نواز شریف کی واپسی کے اوپر تھا۔ ابھی تک نواز شریف صاحب نے کوئی ورکر کنونشن، کوئی جلسہ، کوئی کارنر میٹنگ الیکشنز کے حوالے سے نہیں کی۔ پیپلز پارٹی بھی الیکشن کیمپین کرتی نظر نہیں آ رہی، صرف جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے، بیک ڈورز پر بیٹھ کر سیاست ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب جناب سب سے پہلے آپ کو جو میں خبر بتانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ نواز شریف کو سزائے موت دینے کی خبر، اور یہ دعویٰ خود نواز شریف صاحب نے آج پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے بریک کر دیا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے کیسے کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے راجہ ریاض صاحب نے جو اہم ترین بات کی ہے وہ میں جناب سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے سابق، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے جب عمران خان صاحب کا جو ہے ان کی حکومت گھر گئی اور تحریک اعتماد کامیاب ہوئی، تو راجہ ریاض پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسرے گروپ میں جا کر شامل ہو گئے تھے، اور ان کے حوالے سے اب متضاد خبریں ہیں۔ نون لیگ میں انہوں نے جوائننگ اپنی کر لی ہے، یہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں۔ نواز شریف سے انہوں نے ملاقات کی تھی، تو اب جناب اس سب کے اندر انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ صرف ایک چیز کی لابنگ ہو رہی ہے کہ نواز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، یعنی کہ لابنگ ہو رہی ہے۔ کیا عوام کی ووٹ سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے؟ عوام کے ساتھ لابنگ ہو سکتی ہے، عوام کہاں پر کھڑی ہے یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب لابنگ کس کے ساتھ کی جا رہی ہے یہ دوسرا اہم سوال ہے۔ تو یہ جو بھانڈا وہ خود راجہ ریاض صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت مشکلات میں ہے، اگر نئے امیدوار آتے ہیں تو ان کے پاس وقت کم ہے۔ اب اعزاز سید صاحب وہ بھی صحافی ہیں جیو نیوز کے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر ان کو بلے کا نشان بیلٹ پیپر مل بھی جاتا ہے تو الیکشنز لڑنے والے امیدوار اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ گراؤنڈ میں آنے نہیں دیا جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ ریاست کا چونکہ فیصلہ ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اس وقت صرف ایک چیز کی لابنگ ہے، نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ نون لیگ اس وقت پنجاب میں سویپ کر رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ وہی بات جو ظہیر بڑائی صاحب نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنا ڈی مورلائز کر دیا جائے گا کہ نون لیگ کے پاس صرف خالی میدان ہوگا اور وہ آسانی سے پنجاب میں کلین سویپ کر لے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد سے 2 ماہ پہلے نون لیگ سے ہمارے مذاکرات میں سب کچھ طے ہوا، اور ہماری بات شہباز شریف سے رانا صلی اللہ سے ہوئی تھی، اور پھر شہباز شریف فون پر نواز شریف کو بتاتے تھے عدم اعتماد سے پہلے جو طے ہوا اس پر ہم اور وہ قائم ہیں۔ ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں رہنے دینا، یعنی کہ عدم اعتماد سے 2 ماہ پہلے یہ ساری چیزیں ہونا
شروع ہو گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہماری عزت نہیں کرتے تھے اور اس کا سیکرٹری ہمارا فون نہیں سنتا تھا۔ اور اعلیٰ ریاست نے مزید کہا کہ اعظم خان اب بعد معاف گواہ بن چکا ہے، وہ پہلے فرعون بنا ہوا تھا۔ عمران خان اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھنٹی بجا کے اعظم خان کو میٹنگ میں بلا لے۔ تو یہ ساری چیزیں جناب انہوں نے آج اپنے انٹرویو میں کی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب نواز شریف صاحب نے آج اپنے ورکر سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا۔ یہ پھر سوال انہوں نے طاقتور حلقوں سے کر دیا ہے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے احتساب والے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کو 2017 میں ان کو ہٹایا تھا اور جناب ان کو نااہل کیا گیا تھا، اب ان تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، ان تمام کرداروں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ نواز شریف صاحب اس سے پیچھے اس وقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور انہوں نے جناب اس وقت سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت کوشش کی گئی کہ مجھے سزائے موت دی جائے، بہت کوشش کی گئی۔ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، سائفر کا کیس ہے، سزائے موت اور عمر قید کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسرے معاملات میں 9 مئی میں بھی بات جو ہے وہ سزائے موت اور عمر قید تک جا سکتی ہے اگر یہ صورتحال ملٹری کورٹس کے اندر چلی گئی، اور یہ صورتحال اس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا پہلی دفعہ ہائی جیکنگ کیس میں جیل گیا اور صبح وزیر اعظم تھا، شام میں ہائی جیکر بن گیا۔ ہمارے بہت سے دوست بغیر کسی وجہ کے جیل گئے۔ مریم نواز سرکاری ہوتا نہ ہونے کے باوجود جیل گئی۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ خواجہ آصف کو جیل میں کیوں ڈالا گیا۔ تو یہ چیزیں جناب انہوں نے کی اور گزشتہ دور حکومت میں نوجوان نسل کو گمراہ کیا گیا۔ اور نواز شریف نے مزید کہا کہ غالب گروج کے کلچر سے بھی ملک کو نقصان ہوا۔ دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کو رسا ڈال کر کھینچ کر لائیں گے، دھرنوں کی وجہ سے ملک کی نشست کو نقصان پہنچا۔ 2017 میں بہترین حکومت چل رہی تھی، آئین کی پاسداری اور ملک میں استحکام ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دور میں ترقی کی شرح 6% سے زیادہ تھی اور ہمارے دور میں مہنگائی کی شرح بھی بہت کم تھی۔ تو وہی باتیں انہوں نے جناب کی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ ان کی سزائے موت کی تھی کہ ان کو سزائے موت دینے کی جناب کوشش ہو رہی تھی۔ اور کیا اس خوف سے وہ پاکستان میں ڈیل کر کے لندن چلے گئے تھے؟ کیا یہ سارا معاملہ تھا؟ تو یہاں پر بھی اہم سوال ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی سچویشن ہے، دو خبریں چلتی ہیں کہ ان کو سزائے موت ہو جائے گی، ان کو جناب عمر قید ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ جو ہے ملک سے باہر نہیں گئے تو آپ کو 2 سزائیں ہو جائیں گی۔ یہ دعوے جو ہیں پاکستان کے معتبر صحافی کر رہے ہیں، یعنی کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ایک چیز پہ مل چکی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی وہی صورتحال تھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی صورتحال تھی۔ اب ان چیزوں میں تو نون لیگ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی مل چکی ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کہیں نہیں مل رہی، وہ انتخابی میدانوں میں نہیں مل رہی۔ پاکستان تحریک انصاف اس کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب زلفی بخاری، عمران خان اور بشرا بی بی کے ناجائز تعلقات، یہ دعویٰ کہاں سے سامنے آیا؟ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا، شاہ زیب خاندادہ صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا، وہ جناب خیر وہ خبر اب پرانی ہے، اب نئی خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدت میں عمران خان کا نکاح ایک اور شدت اختیار کر چکا ہے۔ سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں خاور مانیکا نے اپنا بیان کالعدم قرار دے دیا ہے اور سماعت کو 28 نومبر تک جناب ملتوی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا عدت کے نکاح میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کا عدالت سے رجوع کرتے ہوئے انہوں نے جناب عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا دینے کی استدعا کر دی ہے۔ گزشتہ روز شہری محمد حنیف نے غیر شرعی نکاح کیس سے متعلق درخواست واپس لے لی تھی اور اب انہوں نے کہا ہے کہ میرا تعلق پاک پتن کی مانیکا فیملی سے ہے، اور خاور مانیکا نے درخواست میں کہا کہ 1990 میں میری بشرا بی بی سے شادی ہوئی تھی اور بشرا بی بی کی بہن کے ذریعے عمران خان سے اسلام آباد کے دھرنے کے دوران ہمارا رابطہ ہوا، اور دبئی میں رہائش پذیر بشرا بی بی کی بہن جو ہے ان کا یہودی لابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ دعویٰ بھی پہلی بار سامنے آیا کہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے ان کا یہودی لابی سے جو ہے وہ گہرا تعلق ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہودی لابی کا حصہ ہیں، یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ عمران خان نے میری شادی شدہ زندگی میں مداخلت شروع کر دی۔ میں نے عمران خان کو باعزت طریقے سے اپنی فیملی سے دور کرنے کی کوششیں کی، مگر ان کی مسلسل مداخلت جاری رہی اور عمران خان جو ہیں وہ پیری مریدی کا سہارا لے کر میری ذاتی زندگی اور گھر میں داخل ہوئے، اور جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ عمران خان میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتے تھے، میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتے تھے، اور جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اور ایک روز اچانک میں گھر آیا تو زلفی بخاری میرے بیڈ روم میں موجود تھا۔ یہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ وہ گھر آئے تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہاں پر موجود تھے، اور درخواست بشرا بی بی نے بنی گالا ہاؤس آنا شروع کر دیا۔ اس سب کے بعد اور خاور مانیکا نے 4 گواہوں کی لسٹ بھی کمپلین کے ساتھ منسلک کر دی ہے، 4 گواہان جو ہیں وہ بھی پیش کر دیے گئے ہیں، اور خاور فرید مانیکا خود مفتی سعید اون چودھری اور محمد لطیف گواہوں میں شامل ہیں، اور 1 اگست 2018 کے چیئرمین عمران خان کے نکاح کی کاپی بھی ساتھ منسلک کر دی ہے، اور خاور مانیکا نے اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں کیمپین فائل کی ہے، اور عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی طلب کیا
کیا جائے، یہ بھی استدعا جو ہے سارے کیس کے اندر جناب کر دی گئی ہے۔ تو یہ بڑے بھیانک قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور سوال یہ بنتا ہے کہ جو ناجائز تعلقات کی بات انہوں نے کی کہ عمران خان کے اور بوشا بی بی کے شادی سے پہلے ناجائز تعلقات تھے، تو ان کے 4 گواہان یا 2 گواہان جو ہے وہ کیسے عدالت کے اندر پیش کریں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن جناب اس سب کے اندر 2 طاقتور شخصیات کی برطرفی خبریں جو ہیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک درخواست گئی ہے، اور وہ درخواست آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے کہ صدر عارف الوی کو کام سے روکنے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے جو ہے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ صدر عارف الوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ عارف الوی نے صدر مملکت کے عہدے کی تہذیب کی ہے، اور صدر پوری قوم کا ہوتا ہے، نہ کہ ایک صرف سیاسی جماعت کا ہوتا ہے۔ عارف الوی نے اپنے صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ عارف الوی صدر کے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی اقدامات کے بھی مرتکب ٹھہرے ہیں۔ صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری سے بھی جو ہے وہ پہلوتری برتی ہے، اور عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا کام تھا، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی، اور صدر غیر قانونی طور پر اسمبلی کی تحلیل کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اور صدر آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت آئین پر عملداری کو بھی یقینی نہیں بنایا۔ عارف الوی کو بطور صدر پاکستان کام کرنے سے روکا جائے، تو لہٰذا یہ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق کے تحت جو ہے وہ یہ درخواست غلام مرتضیٰ نے دائر کی ہے، ایک نامعلوم شہری ہے، انہوں نے دائر کی ہے۔ صدر اور وزارت قانون کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ اب جناب یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ صدر پاکستان جو ہے ان کے خلاف درخواست کی ہے۔ اگر یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ بھی سماعت کے اندر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اداروں کے درمیان تصادم کی خبریں وہ اس شہر اقتدار میں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور جب یہ درخواست گئی تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست جا چکی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں نگران وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ جو درخواست ہے اس نے موقف اپنایا گیا ہے کہ نواز اللہ کاکڑ کی تقرری 90 روز کی مدت جو ہوئی تھی وہ 15 نومبر کو مکمل ہو چکی ہے۔ اب 15 نومبر کو 90 روز پورے ہو گئے تھے، تو اب وہ غیر قانونی طور پر عہدے پر برجمان ہے، تو لہٰذا اب یہ آئینی طور پر نگران وزیر اعظم رہنے کے اہل نہیں ہے، اور نگران وزیر اعظم کی مدت میں الیکشن کمیشن نے توسیع بھی نہیں کی ہے، تو اس لیے عدالت نگران وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کا کام جاری رکھے۔ تو یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہے کہ ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پڑی ہے، اور دوسری درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں جا چکی ہے، اور ان دونوں درخواستوں سے پاکستان کا نقصان ہوگا، صرف کسی کا نقصان نہیں بلکہ اوور آل اداروں کا نقصان ہوگا۔ جو سپریم کورٹ، آئینی ادارے، وہ سب کچھ اس کے اندر انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کے اندر اپنا عظیم خیال رکھنا، لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔